الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کالا جرقان جسے ہم خاموش قاتل کہتے ہیں اس کی بر وقت تشخیص کے لیے آپ جلد از جلد ٹیسٹ کروائیں اور اس کے تدارک یعنی ویکسینیشن کے حوالے سے بات کی تھی اور کیا ہوتا ہے وہ بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ آپ نے بر وقت اس کو تشخیص کرا کے علاج کرنا ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن آج اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ خاموش قاتل کس طرح ایک انسان سے دوسرے انسان میں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نزلہ زکام کی طرح یہ سانس سے نہیں جاتا، ہوا کے ذریعے نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک شخص سے متاثرہ شخص سے دوسرے شخص میں خون کے ذریعے جاتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح شفٹ ہوتا ہے یہ وائرس۔ سب سے پہلے جب آپ نائی کی دکان پر جاتے ہیں، کسی بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک استعمال شدہ جو بلیڈ ہے یا اس طرح کا انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کو یوز ہوتا ہے، تو اس سے جو شخص پہلے متاثرہ ہوتا ہے اس کو یہ انسٹرومنٹ لگتا ہے، تو یہ آگے جو بالکل کلیئر قسم کا محفوظ انسان ہوتا ہے اس میں بھی یہ لگ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو یہ خون کے ذریعے ٹرانسمٹ ہونے والی جگہ ہے۔ تو لہٰذا وہاں آپ نے ہمیشہ یا تو ڈسپوزیبل کٹ یوز کروانی ہے حمام پہ، یا اس طرح کے انسٹرومنٹس ہوں جو کسی متاثرہ شخص کو صرف آپ کے لیے ہوں، کسی متاثرہ شخص پہ یوز ہو کہ آپ پہ نہ لگیں، تو اس سے آپ اس بیماری سے خاموش قاتل سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا اپنا شعبہ ہیلتھ کا، جس میں کلینکس ہیں، جس میں ڈسپینسریز ہیں، جس میں ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ جو انسٹرومنٹس ہیں، سب سے پہلے جو خطرناک چیز ہے کمن، وہ کسی عطائی یا کلینک پہ یا کسی بھی ہاسپٹل میں اگر استعمال شدہ سرنج متاثرہ شخص سے دوسرے انسان میں یوز ہو جائے تو وہ انتہائی خطرناک طریقے سے وجہ بن جاتی ہے اس ہیپیٹائٹس یا کالے جرقان کے ہونے کا۔ اور پھر کسی ڈینٹل سرجن سے جب بھی آپ کوئی ڈینٹل سرجری کرواتے ہیں، اگر وہ انسٹرومنٹس انفیکٹڈ ہیں یا ہاسپٹل میں کوئی آپریشن ہوتا ہے اور اس آپریشن تھیٹر کی اسٹیرلائزیشن نہ ہو پراپر، یا اس کے انسٹرومنٹس جراثیموں سے پاک کرنے کا وہاں نظام نہ ہو، تو اس طرح کی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسی جگہوں سے ٹریٹمنٹ کرائیں جہاں ان ایس او پیز کا خیال کیا جائے، اسٹیرلائزیشن کو پراپر کیا جائے، جہاں ڈسپوزیبل سرنجز استعمال ہوتی ہوں وہاں سے اپنا علاج کریں۔ تھوڑی سی بچت کے لیے آپ اپنی قیمتی جان کو خطرے میں نہ ڈالا کریں۔ اور پھر جب کسی بھی پروسیجر کے دوران، کسی بھی آپریشن سے پہلے یا کسی بھی ایشو میں، ایکسیڈنٹ میں، اب جب خون کی منتقلی کا مرحلہ آتا ہے تو بعض لوگ بغیر صرف گروپ چیک کرواتے ہیں، کراس میچنگ نہیں کرواتے، کراس میچنگ بھی کرواتے ہیں تو پھر جو ان کی اسکریننگ ہوتی ہے جو وائرس وغیرہ کی وہ نہیں کرواتے۔ تو خدا را جب بھی آپ خون کی منتقلی کروانے کی وہ پوزیشن انڈیکیشن ہو تو اس میں ان تمام وائرسز، چاہے وہ ہیپیٹائٹس ہو، ایچ آئی وی ہو، باقی چیزیں، وہ جب تک کلیئر نہ ہو خون کی منتقلی نہ کروائیں۔ اس سے بالکل 100% طریقے سے ایک متاثرہ شخص سے خون ایک ہیلدی شخص کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو وجہ ہے، گھر کے اندر ہمارے اپنے افراد جس میں بہن بھائی ہوتے ہیں یا باقی لوگ رہتے ہیں، ہاسٹل میں جب کلاس فیلوز روم میٹ رہتے ہیں، یا باہر ہمارے لوگ رہتے ہیں مختلف رومز اور ولاز میں، کہ وہاں پہ اپنی چیزیں جو استعمال کی چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ 18 افراد رہتے ہیں اور ایک ہی جناب ان کا ریزر ہے اور ان کا ایک ہی بلیڈ ہے، ان کی نیل کٹر ایک ہے، مختلف چیزیں جو استعمال کی ہیں وہ ہوتی ہیں کامن، اس کی وجہ سے ایک متاثرہ شخص کو ٹچ کر کے اس طرح کا انسٹرومنٹ دوسرے جو ہیلدی شخص کو لگتا ہے تو پھر یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک اہم ترین بات کہ جب بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بھی ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے تو اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے آمال یا پلسنٹا کے ذریعے، جب اس کو کاٹتے ہیں تو وہ بلڈ اگر متاثرہ ماں ہو تو اس سے بچے کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو ڈیلیوری کا سسٹم ہے، وہ بھی ایسی جگہ سے آئیں جہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے، آپ کی جان قیمتی ہے، میری جان قیمتی ہے، ہم سب کی، ہمارے بچوں کی۔ تو نئی سرنج اور نیا بلیڈ اور انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ اسٹیلائزڈ اور جراثیم سے پاک، اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں علیحدہ علیحدہ، وہ آپ کا حق ہے اور آپ کو ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس موذی مرض سے بچنے کا جو ذریعہ ہے اس میں اس کے جو معلومات ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شان لطیف سرجیکل ہاسپٹل کے ہیلتھ ایجوکیشن فورم سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی پھر علامات کیا آنا شروع ہوتی ہیں، جب یہ ابتدائی علامات آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور جب یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر کون سی علامات آتی ہیں۔ اس حوالے سے میں نیکسٹ اسپیشل ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔